اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اس روئے زمین پر اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور صرف اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور جب ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نبوت اور رسالت کو ختم کرنا چاہا تو اپنے محبوب کی زبانی یہ کہلوا دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اے مومنوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، اب میں انبیاء کے بھیجنے کا سلسلہ بند کر رہا ہوں، اب نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے، لیکن تمہاری دینی تربیت کے لیے اب علماء صالحین کام کریں گے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے بے شمار مصائب و آلام کو سہ کر اللہ کے دین کو منعن ہم تک پہنچا دیا۔ جناب صدر ورثۃ الانبیاء کی جماعت، میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ موضوع بظاہر مردوں سے تعلق رکھتا ہے، بالخصوص نوجوانوں سے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میرے بزرگان دین زیادہ دھیان سے سنیں، کیونکہ میرے نوجوان نسلوں کی جو حفاظت یہ کر سکتے ہیں، جو تربیت یہ کر سکتے ہیں، وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ میں سب سے پہلے ایک شعر کے ذریعے اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اے جوانوں کی جماعت، جب اس روئے زمین سے کسی قوم کو ختم کر دینا ہو، کسی مذہب کو مٹا دینا ہو، کسی دین کو نصف و نابود کر دینا ہو، کسی خاندان اور کسی قبیلے کا وجود مٹا دینا ہو، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس کا تعلق اس کے ماضی سے کاٹ دیا جائے، جو اس کے درخشاں پہلو ہیں اس سے اسے بھلا دیا جائے، اس سے اس قوم کو غافل کر دیا جائے۔ وہ قوم دھیرے 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 تنزلی کی طرف آ جائے گی اور اس قوم کا وجود ختم ہو جائے گا۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا، ہمیں کسی نے بھلایا نہیں، ہم خود ہی بھولتے چلے گئے، ہم نے اپنا وقار خود ہی گرا لیا، ہم ثریا سے زمین پر خود ہی چلے آئے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جب ہمیں کوئی دوست بلاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ درگاہوں پر چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں جا کر ہم سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ درگاہوں پر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جب کوئی ایم ایل اے، ایم پی یا نگر سیوک ہمارا دوست ہوتا ہے، وہ ہمیں بلاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ آرتیوں میں چلے جاتے ہیں، ہم ہاتھ باندھے مورتیوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور بہت سے جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں وہ ہاتھ جوڑ بھی لیا کرتے ہیں۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کتنا کمزور ہو گیا۔ اے مسلمانوں کی جماعت، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں
جس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، کیا انہیں ایسے ہی آگ میں ڈال دیا گیا، ایسے ہی جلانے کا حکم دے دیا گیا، بادشاہ نے ایسے ہی کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے؟ بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی۔ پہلے جب انہوں نے دین لوگوں کو سمجھایا، اللہ رب العالمین کا دین لوگوں کو بتلایا، جب دنیا کے لوگوں کو یہ بتلایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ گناہ ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ کر لینا یہ عظیم گناہ ہے، تو لوگوں نے برا بھلا کہا، گالیاں دی، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کر دیا، اپنے خاندان اور قبیلے سے دور کرنا چاہا۔ کیا کیا نہیں کیا ہوگا، آپ لوگ سوچ لو۔ جب باپ نے یہ کہہ دیا کہ اے ابراہیم تم کس راہ پر جا رہے ہو، میرے بعد تم اس گدی پر بیٹھنے والے ہو، اور میرا حکم اس ملک کے لیے فرمان مانا جاتا ہے، اگر میں کوئی فیصلہ کر دوں کسی کی زندگی اور موت کا تو وہ فرمان مانا جاتا ہے، اور میرے بعد یہ کرسی تمہیں ملنے والی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے باپ، اے میرے والد محترم، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ گوارا نہیں ہے، آگ میں جل جانا منظور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں پھینکا گیا، اس سے پہلے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی گئی تھی، آگ میں جل جانا منظور تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ منظور نہیں تھا۔ آج جمعہ کا دن تھا، سورہ کہف آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی۔ وہ ایک جماعت، مسلمانوں کی ایک جماعت، اس وقت کے ظالم بادشاہ نے کہا کہ پورے ملک کے لوگ مجھے سجدہ کریں گے، میں رب ہوں، میں خدا ہوں، مجھے سب لوگ سجدہ کرو، میری تعظیم کرو۔ وہ چند نوجوان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم سجدہ صرف اسے کر سکتے ہیں جو ہمارا رب ہے، اور اے بادشاہ تمہارا بھی رب۔ انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا، دور دراز جا کر پہاڑوں پر اپنی زندگی بسر کرنے لگے، جس کا پورا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ اے مسلمان، اگر تم مجبور کر دیے جاؤ، اے جوانوں کی جماعت، اگر تم پر اتنا ظلم ہونے لگے کہ تمہیں شہر چھوڑنا پڑے تو تم شہر چھوڑ کر چلے جانا، کیونکہ میرے محبوب نے کہا ہے قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین تم پر تنگ کر دیا جائے گا، تب اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑوں پر نکل جانا، وہاں انہیں چرانا اور ان کے دودھ کو پی کر زندگی گزار دینا۔ لیکن مذہب اسلام کے ساتھ کوئی بھی، مذہب اسلام کے ساتھ کسی طریقے کا کوئی بھی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جو شرک کے دائرے میں آ جائے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا میرے محبوب کو؟ مکہ کے لوگوں نے گالیاں دی، برا بھلا کہا، راستوں میں کانٹے بچھا دیے، جب گزرتے تھے لوگ اوپر سے کوڑا اور کرکٹ پھینک دیا کرتے تھے۔ طائف چلے گئے، طائف کے لوگوں نے کیا نہیں کیا، پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا۔ جب سب سے تھک کر ہار گئے مکہ کے لوگ تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں مکہ کی ساری دولت لا کر دے دیں، اگر تم چاہو کسی اعلیٰ نسب کی لڑکی سے شادی کرنا چاہو، کسی اعلیٰ خاندان میں نکاح کرنا چاہو تو ہم مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی تمہارے نکاح میں لے آئیں، اگر تم چاہو تو ہم مکہ کی سرداری تمہاری قدموں میں رکھنے کو تیار ہیں۔ بتاؤ میرے محبوب نے کیا جواب دیا؟ کہ مکہ کے لوگوں، اگر میرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تو بھی میں اپنی اس دعوت سے پھر نہیں سکتا۔ یہ وہ دعوت ہے، اتنی آسانی سے پھر جاتے ہو، اتنا کمزور تمہارا ایمان ہے، تمہارا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی آئے اور تمہیں پھیر کر چلا جائے، کوئی بھی آئے تمہیں کچھ بھی دین بتلا کر چلا جائے، تم اسے دین مان لو گے۔ مسلمانوں کی جماعت یہ ہمارا شیوا ہے، یہ جماعت اہل حدیث کا شیوا ہے کہ وہ بلا دلیل کوئی بات نہیں کرتی اور بلا دلیل کوئی بات مانتی بھی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ کے لوگوں نے کہا بلال، تم کہتے ہو تمہارا رب پوری کائنات کا رب ہے، ذرے ذرے کا رب ہے، تو تمہیں مکہ کی گلیوں میں کھینچا جاتا ہے، تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، تمہارا رب تمہیں بچا کیوں نہیں لیتا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ اے مکہ کے لوگوں،
جب تم مٹی کا برتن، ایک حقیر سا برتن خریدنے بازار میں جاتے ہو تو اسے بھی بجا کر دیکھ لیتے ہو کہ یہ مٹی پکی ہے یا کچی ہے. تو وہ تو میرا رب ہے، وہ اپنے بندوں کو آزمائے گا نہیں، وہ اپنے بندوں کو آزمائے گا اور اسے حق ہے کہ وہ آزمائے. تو اگر کوئی آزمائش آ جائے اے میرے جوانوں تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرو، اس آزمائش میں پوری طریقے سے کامیاب ہونے کی کوشش کرو. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی مذہب اسلام مل گیا تھا. جلتے ہوئے کوئلے پر ان کو لٹا دیا گیا اور لٹانے سے پہلے وہ کوئلہ دکھایا گیا کہ اس انگارے پر آپ کو لٹایا جائے گا ورنہ آپ مذہب اسلام سے پھر جاؤ، آپ اللہ کو رب ماننے سے پھر جاؤ. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسی 100 جانیں قربان، ایسی 100 جانیں قربان، تم ایک جان کی بات کرتے ہو، مذہب اسلام 100 جانوں پر بھاری. اس انگارے پر لیٹ جانا گوارا تھا لیکن مذہب اسلام سے پھرنا یہ گوارا نہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب اسلام کی پہلی شہیدہ. اے عورتوں کی جماعت خوش ہو جاؤ کہ مذہب اسلام کو اگر سب سے پہلے کسی نے قربانی دی ہے تو تم نے دی ہے. آل یاسر کو باندھ دیا گیا، حضرت سمیہ کے دونوں پیروں کو 2 اونٹ میں باندھ دیا گیا. ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مار دیا، دونوں اونٹ کو 2 طرف دوڑا دیا گیا. اس کے بعد بھی آل یاسر نے مذہب اسلام سے پھرنا گوارا نہیں کیا. مذہب اسلام پر جمے رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں. جب کوئی مصیبت آ جائے تو اسے سہنے کی طاقت رکھو، اسے سہنے کی طاقت رکھو. ایسے ہی مذہب اسلام ہم تک نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک یہ مذہب آیا. آج ہمارا جوان کتنی طرح کی برائیوں میں ملوث ہے، گلیوں کا سڑکوں کا آوارہ ہو گیا، کوئی ماں اور بہن اس سے محفوظ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شرم آتی ہے ہمیں مسلمان کہتے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہوں گے، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن مجبوری ہے سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. کتنے ایسے جوان ہوں گے جن کی گرل فرینڈ ہوں گی، جو نامحرم عورتوں سے باتیں کرتے ہوں گے، جو ایسے عظیم گناہ میں مبتلا ہے کہ رات رات بھر اپنے موبائل پر نہ جانے کون کون سی فحش فلمیں دیکھتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا ابو المرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ ان کی بھی گرل فرینڈ تھی مذہب اسلام قبول کرنے سے پہلے. جب مذہب اسلام قبول کیے، کائنات کے امام کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آئے، جب لوٹ کر مکہ آئے تو عناق نے کہا، اس عورت کا نام عناق تھا، اس نے کہا اے ابو المرثد الغنوی تجھے کیا ہو گیا؟ کہا عناق اب تو چلی جا، میری نظروں کی بھی یہ توہین ہے کہ میری آنکھیں اٹھے اور میں تجھے دیکھ لوں. اب تیرے ساتھ تعلق رکھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. تم کہتے ہو ہم تو بچے ہیں، ہمارے بوڑھے یہ کہتے ہیں، ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں کہ یہ بچہ. آؤ تمہیں بتلاؤں کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی سی عمر تھی، نوجوان تھے، ابھی جوانی شروع ہوئی تھی. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کائنات کے امام نے کہا اے ثعلبہ جاؤ فلاں چیز بازار سے لے آؤ. وہ چلے گئے، جا رہے تھے، راستے میں پہنچے، ایک جگہ کھڑے ہو گئے. ہوا چلی، سامنے پردہ لٹک رہا تھا، پردہ اڑ گیا، نظر پڑی تو اندر کوئی خاتون نہا رہی تھی اور برہنہ تھی. وہ انہیں دیکھتے رہے، لیکن جب ہوش آیا، جب ایمان جاگا تو حیران ہو گئے اور بھاگتے ہوئے جا کر پہاڑوں پر رکے، وہاں بیٹھ کر روتے رہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے. کائنات کے امام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کسی ایک اور صحابی کو، 2 جن کو بھیجا، کہا جاؤ دیکھو میرا صحابی ہے کہاں. وہ ڈھونڈتے رہے، شہر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب انہیں نہیں پائے تو وہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے. چرواہوں سے انہوں نے پوچھا کیا تم نے کسی نوجوان کو دیکھا ہے جو یہاں پہاڑ پر آیا ہو؟
انہوں نے کہا ہاں ایک نوجوان کو ہم نے دیکھا ہے، وہ دن بھر روتا رہتا ہے، شام کے وقت پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آتا ہے، ہم اسے دودھ دے دیتے ہیں، وہ پی لیتا ہے، پھر وہیں جا کر رونے لگتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، کہا اے ثعلبہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ کہا اے عمر فاروق میں نہیں جا سکتا، میری اتنی ہمت نہیں ہے، میں نے گناہ کر دیا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں کیسے اس کے دربار میں حاضری دوں، میں کیسے اس کے پاس جاؤں؟ وہ وہاں سے نہیں گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رؤوف و رحیم انہیں خبر دی گئی، انہیں بلایا گیا، وہ آئے، انہوں نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک دم نحیف اور کمزور ہو گئے، ان کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھنا چاہا۔ کہا ہے میرے محبوب میرے سر کو ہاتھ نہ لگائیے کیونکہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے میرے محبوب مجھے ہاتھ نہ لگائیے۔ کہا اے ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟ کہا بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرا رب العالمین میرے اس گناہ کو معاف کر دے، میرے اس گناہ کو بخش دے اور اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کائنات کے امام نے کہا اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور حضرت ثعلبہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بدن میں مونگی چل رہی۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے، انہوں نے کہا اب آپ اپنے معبود حقیقی سے ملنے والے۔ انتقال ہو گیا۔ جب ان کا جنازہ جا رہا تھا، سارے لوگ جنازے کے پیچھے تھے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے میں پیر بچا بچا کر رکھ رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا اے کائنات کے امام اتنے لوگ جنازے میں نہیں ہیں کہ آپ پیر بچا بچا کر رکھیں؟ تو جانتے ہو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد اس جنازے میں شریک ہے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ تم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر سکتے ہو؟ کیا تم اللہ کے دین کے لیے ان برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ کیا تم اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتے ہو؟ میرا رب اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب تم آؤ اس کے دربار میں اور سجدے میں سر رکھ کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ میرے رب نے تو اپنے محبوب کی زبانی یہ اعلان کر دیا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم اتیتنی لا تشرک به شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے آدم کی اولاد تم اس جہاں کے برابر زمین سے لے کر آسمان تک یہ جتنی خلا ہے اپنے گناہوں سے بھر دو، لیکن میرے پاس اس حال میں آنا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تم شرک نہیں کرنا، اس حال میں آنا میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو کیا تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے؟ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے رب کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ، آج تک جو گناہ ہو گئے ہیں اپنے رب کے سامنے ندامت کے دو آنسو گراؤ اور اپنے رب سے کہو اے رب العالمین آج کا یہ دن ہے، اے رب العالمین تیرے بارگاہ میں تیرے سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا کرتے ہیں اللہ کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ ہم جتنی برائیاں کرتے تھے اللہ ہم سب کو چھوڑ دیں گے۔ اے رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی چغلی بیان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ناحق لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تم اللہ کے حضور آؤ، ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ کے بندوں سے بھی اپنی معافی مانگ لو، کیونکہ جب تمہاری سانس رکنے لگے گی، جب تمہارا وقت قریب آ جائے گا، جب تمہیں فرشتے نظر آ جائیں گے تو یاد رکھنا تمہاری کوئی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر دو۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اے جوانوں کی جماعت، آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی جو وہاں جمعہ ہوا تھا کہ میں کائنات کے امام کی حدیث کے مطابق اس شخص کو مسلمان مانتا ہی نہیں جو نمازی نہ ہو، کیونکہ میرے محبوب نے کہا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جو اپنی آفسوں میں بیٹھا رہا، اپنی دکانوں پر بیٹھا رہا، اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اور یہاں مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند کرتا رہا اور وہ مسجد کی طرف نہیں آیا، ایسا شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تم ایک شرابی کو شرابی کہتے ہو، تم ایک زناکار کو زانی کہتے ہو، تو تم بے نمازی کو مشرک کیوں نہیں کہتے؟ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم اسے مشرک کہا کرو۔
اور ایسے شخص کو اپنی بہن اور بیٹیاں نہ دیا کرو جو بے نمازی ہو، اس کے گھر اپنے بچوں کا نکاح نہ کیا کرو۔ نماز کتنی ضروری چیز ہے کہ کائنات کے امام نے اپنے آخری وقت میں بھی یہ کہا، صلاح ما ملکت ایمان، نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا۔ نماز یہ ایک تحفہ ہے جو کائنات کے امام کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا کر دیا، اور ہم نے اس تحفے کی ایسی بے حرمتی کی ہے کہ شاید بنو اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے کسی فرمان کی اتنی بے حرمتی نہیں کی ہوگی۔ ہم جمعہ میں ہزاروں کی تعداد میں مسجدوں میں رہتے ہیں، تعداد اتنی ہوتی ہے کہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو ایک سب کا بھر جانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ، کیا سبب ہے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ میری سمجھ میں جو آتی ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنی غلطیوں کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ ہمارا بچہ اگر ایک دن دکان پر نہ جائے، چھٹی کر لے، تو ہم شام کو اگر اس سے پوچھتے ہیں آج آپ دکان پر کیوں نہیں آئے؟ اگر کوئی چھوٹی سی غلطی کر بیٹھے تو ہم اسے ڈانٹتے ہیں، کاروبار میں کوئی نقصان کر بیٹھے تو ہم اسے ڈانٹتے ہیں کہ تم نے یہ نقصان کیوں کیا۔ لیکن اگر ہمارا بچہ نماز میں نہ جائے تو ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ میرے بچے تم نماز میں کہاں تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ باپ بھی بے نمازی، بیٹا بھی بے نمازی اور ماں بھی بے نمازی، تو نماز کے تعلق سے سوال کون کرے گا؟ آپ لوگ بڑے بڑے عالموں کو بلاتے ہیں، تقریریں کراتے ہیں، آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے اور ہم لوگوں کو سنانے میں مزہ آتا ہے۔ نہ آپ کو عمل کرنا ہے نہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ سنو ایسی داستان پوری زندگی اور چلے جانا سب جنت میں۔ اگر کچھ سننے آئے ہو تو سنو اور اس پر عمل کرو۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ میرے محبوب کے ایک صحابی 30 سال تک بواسیر کی بیماری میں مبتلا رہے، کائنات کے امام ان کے گھر آتے اور کہتے ہیں میرے صحابی اگر تم میں طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنا، لیکن نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ انہوں نے 30 سال تک کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، کسی نماز کو قضا نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے 30 سال کے بعد جب انہیں صحتیاب کیا تو تحفہ کیا دیا جانتے ہو؟ جب وہ تہجد کی نماز پڑھ کر بیٹھتے تھے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے ان سے سلام کرنے کے لیے۔ بڑی عظیم چیز ہے مسلمان، بڑی عظیم چیز ہے، اس کی عظمت کو جانو۔ خود بھی نماز پڑھو، اپنے بچوں کو اس کا پابند بناؤ۔ آپ بتاؤ کوئی ایسا اور حکم بتاؤ بچوں کی تربیت کو لے کر جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ 10 سال سے پہلے اسے تنبیہ کرو، کہتے رہو، اور 10 سال کا ہو جائے اس کے بعد نہ پڑھے تو اسے مارو۔ کوئی اور بات بتلا دو۔ لیکن ہمارا حال اس کے برعکس ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے بہت دور ہیں۔ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں کن کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم جو بھی توبہ کریں گے اللہ سب کو قبول کر لے گا۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اے میرے بزرگوں، اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ اگر تمہارے پاس ایک سے زائد بیٹے ہیں تو کسی کو عالم بناؤ، کسی کو ڈاکٹر بناؤ، کسی کو انجینئر بناؤ، کسی کو IAS IPS آفیسر بناؤ۔ اپنے بچوں کو اتنا پڑھاؤ، اتنی تعلیم دو کہ یہ دنیا کی سب سے بلند جگہوں پر جا کر بیٹھے۔ جب انہیں اس کا علم ہوگا تو کبھی ان سے یہ گناہ نہیں ہوگا۔ علم سے کیا فرق پڑتا جانتے ہو؟ وہ عرب کے بدو، وہ عرب کے چرواہے جنہیں پوری دنیا یہ کہتی تھی کہ یہ مردار کھاتے ہیں، ان کی آپسی جنگیں کئی 100 سال تک چلتی ہے، پوری دنیا جنہیں تانا دیا کرتی تھی، جب وہ اصحاب صفہ میں آ کر بیٹھے،
جب انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی تو وہ جن کی راہیابی کے لیے کسی کا انتظار تھا وہ دنیا کے لوگوں کو راہ دکھانے لگے، ان لوگوں کے لیے ہادی بن گئے۔ اور جب وہ اپنی کسوت کشائی پر آئے تو قیصر و روم کے کنگن کو چھین کر مکہ کے دربار میں لا کر رکھ دیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ یہ مکہ، یہ کعبہ، یہ مکہ، یہ چھوٹا سا یہ شہر، یہ پوری دنیا پر کیسے غالب آ گیا؟ 2/3 دنیا پر ہم نے حکمرانی کی ہے، اور بے شمار ملک ایسے ہیں کہ ہم نے جب سے اس پر حکمرانی کی آج تک ہماری بھی حکمرانی اس پر، کیونکہ ہم نے علم حاصل کیا، علم کو سمجھا، کیسے علم کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، وہ سب کچھ ہم نے کیا۔ ہمارے بڑوں نے بڑی محنتیں کی ہیں تو آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی محنت نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا خیال نہیں کیا، تو آپ یہ جان لو کہ آگے آپ کے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ پوری زندگی لوگوں نے گوا دی، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا، دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے، وہاں مدارس کو کھولا، وہاں مکاتب کو کھولا، وہاں علوم و فنون کے لیے بہت ساری درسگاہیں قائم کی۔ ہم وہ تھے جن کے پاس یہودی اور عیسائی بادشاہ خط لکھا کرتے تھے کہ اے خلیفۃ المسلمین، ہمارے بچوں کو اپنی درسگاہوں میں بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے بچوں کو تعلیم دیتے؟ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، لکھائیں، دین کے مطابق انہیں چلائیں۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو تو اسے دین سکھانے والے ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، اتنا سیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھا سکیں، ہم اپنے بچوں کو IAS آفیسر بنائیں، ہم اپنے بچوں کو وہاں تک لے جائیں کہ ملک مجبور ہو جائے مسلم بچوں کو رو میں لینے کے لیے، جو ہمارے ملک کی بڑی بڑی ایجنسیاں ہم میں لینے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، عیسائی ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ ہندوازم ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس روئے زمین سے مٹا دیا جائے۔ کیا باتیں کرتے ہیں یہ مٹی کے پوجنے والے، یہ مٹی کے پوجنے والے، یہ ہمیں نصف و نابود کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ہی وہ تھے جن کے قدموں میں آ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ تم اپنے آپ کو اس لائق تو بناؤ، یہ تمہاری پوجا کرنے لگیں گے۔ اے مسلمان قوم، ہوش میں آ جاؤ۔ اے میرے نوجوانوں، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اے صاحب اولاد جن کے پاس بچے اور بچیاں ہیں، اللہ کے لیے دین کو سمجھو اور اپنے بچوں کو دین کے مطابق ڈھالو، ان کی تربیت کرو۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے اللہ رب العالمین، ہمارے بزرگوں کو یہ توفیق دے دے اللہ کہ ہماری نئی نسلوں کی اچھے سے تربیت کر سکے۔ اے پروردگار عالم، ہمارے جوانوں کو وہ جوش و ولولہ دے دے اللہ۔ اے رب العالمین، جو صدیق اکبر میں تھا، اے رب العالمین انہیں وہ حوصلہ دے دے، وہ طاقت دے دے جو عمر فاروق میں تھی۔ اے رب العالمین انہیں وہ ہمت دے دے، انہیں وہ دلیری دے دے جو عثمان غنی میں تھی۔ اللہ انہیں وہ طاقت عطا کر دے جو علی قرار میں تھی۔ اے پروردگار عالم انہیں علم و ہنر وہ دے دے جو عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔